جیپنیز گورنمنٹ مکس اسکالرشپ 2026۔ اگر آپ جاپان میں اسکالرشپ کے ذریعے فری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جاپان کی منسٹری آف ایجوکیشن، کلچر، اسپورٹس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مکسڈ کے تھرو مکس اسکالرشپ اوپن ہو چکی ہے۔ اس اسکالرشپ کے ذریعے آپ جاپان میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو اسٹڈی کی فیلڈ ہوگی وہ آپ کے حاصل کردہ تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو جاپان کی یونیورسٹیز اور پروگرام پیش کر رہی ہیں ان کے ساتھ ان لائن ہونی چاہیے۔ اس اسکالرشپ کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کی لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس اسکالرشپ کے ذریعے جو ماسٹر ڈگری کے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو ماہانہ 1,44,000 جاپانی ین، اور جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کو 1,45,000 ماہانہ جاپانی ین الونس دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ریجنل اسٹیپینڈ ہے وہ 2 سے لے کر 3,000 جاپانی ین بھی ملے گا۔ اس اسکالرشپ میں آپ کو جو ٹیوشن فی ہوگی وہ مکمل طور پر معاف ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کی ہوم کنٹری سے لے کر جاپان تک اور واپسی پر تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو ایئر ٹکٹ ہوگا وہ بھی فری میں دیا جائے گا۔ اویلیبل ڈگری پروگرامز، اس میں اسٹوڈنٹس کو گریجویٹ لیول میں جاپانی یونیورسٹی میں جو بھی اویلیبل پروگرام ہوں گے ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ان کے تعلیمی بیک گراؤنڈ کے مطابق ہو۔ اس کی جو فیلڈ آف اسٹڈیز ہیں ان میں انجینئرنگ، سائنس اور سوشل سائنسز، ایگریکلچر وغیرہ شامل ہیں۔ ان فیلڈ میں یہ اسکالرشپ ملے گی۔ Who can apply؟ اس اسکالرشپ کے لیے ان ممالک کے طلباء اپلائی کر سکتے ہیں جن کے جاپان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ اپریل 2، 1991 کے بعد ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہولڈ این ایکیڈیمک ڈگری سوٹیبل فار انٹری انٹو جیپنیز ماسٹر اور ڈاکٹرل کورس، بی ان گڈ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ، یہ اس کی شرائط ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ جاپانی زبان سیکھنے کے لیے ولنگ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ جاپان ان کو پہنچنا ہوگا اپریل 1 سے لے کر 7 تک 2026۔ اس کے درمیان انہیں جاپان پہنچنا ہوگا، یا 2 ویکس بیفور آفٹر دی فال ایکڈیمک ٹرم، ستمبر اور اکتوبر 2026۔ یہ جو ڈیٹس دی ہوئی ہیں ان ڈیٹس کے درمیان میں ان کو جاپان پہنچنا ہوگا۔ اپلیکیشن ڈیڈ لائن، اس اسکالرشپ کی اپلیکیشن جو ڈیڈ لائن ہے وہ 27 مئی 2025 سے۔ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، اسکالرشپ کے اپلائی کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں سب سے پہلے مارک شیٹ فارم، اپلیکیشن فارم، ریسرچ پلان اور اٹیسٹڈ کاپی آف ڈگریز۔ اب یہ جو اوپر والے جو مارک شیٹ فارم اور اپلیکیشن فارم ہیں یہ آپ کو جاپان کی جو ایمبیسی ہے آپ کے ملک کے اندر اس کی ویب سائٹ پر جا کر وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہوں گے اور ان کو فل کرنا ہوگا۔ ہاؤ ٹو اپلائی، اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو جاپان کی ایمبیسی یا کنسولیٹ کی ویب سائٹ ہوگی اس پر جانا ہوگا۔ ابھی ہم چونکہ پاکستان کے اندر ہیں تو میں آپ کو ایمبیسی آف جاپان کی متعلقہ ویب سائٹ پر لے کر جاتا ہوں۔
ایمبیسی آف جاپان ان پاکستان کی ویب سائٹ پر لے کر جاتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر لکھا ہوا ایمبیسی آف جاپان ان پاکستان، اس کا جو لنک ہے میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا، وہاں سے بھی آپ اس کو کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا مکسڈ ریسرچ اسکالرشپ 2026 فار ماسٹر اینڈ پی ایچ ڈی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی فار دی اسکالرشپ از 27 مئی 2025، یہ اس کی ڈیڈ لائن ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، تو جو میں نے پہلے آپ کو ڈاکومنٹس بتائے ہیں یہاں پر وہ آلریڈی لکھی ہوئی ہیں۔ ان کو جب آپ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے۔ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آپ نے ان کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ٹیسٹڈ کاپی آف ڈگری وغیرہ یا ٹرانسکرپٹ ہوں گی وہ آپ نے لگانی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ اور کنڈیشن وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہیں، آپ ان سب کو غور سے پڑھ لیں اور جو فارم ہیں ان کو فل کر کے آپ نے جو جاپان کی ایمبیسی ہے وہاں پر یہ بائی میل یا بائی ہینڈ جمع کرانی ہوگی۔ یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اپلیکینٹس who wish to appear for test and interview in اسلام آباد if short listed should send application at the following address، ان کو اس ایڈریس پر اپنی اپلیکیشن بھیجنی ہوگی۔ یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اسکالرشپ ہے اس کے لیے مقابلہ کافی سخت ہوتا ہے، اس لیے شارٹ لسٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں صرف انہی کو کال کی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو کی کافی حد تک وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ پھر بھی کوئی کیوری ہو تو کمنٹس میں آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔